ہماری اصل روح ہے جو اس گوشت پوش کے نظام کو بناتی ہے، اس گوشت پوش کے نظام کو وقت معینہ تک برقرار رکھتی ہے، اس گوشت پوش کے نظام کی حفاظت کرتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے اسے اپنے سے جدا کر دیتی ہے اور اس سے قطع تعلق کر دیتی ہے۔ بالکل جس طرح آپ ایک بہترین سوٹ بناتے ہیں، جب تک اس سوٹ سے آپ کی دلچسپی قائم رہتی ہے، 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ آپ اسے پہنتے ہیں، بالآخر آپ کا دل بھر جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے یا تو کسی کو دے دیتے ہیں یا پھاڑ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں۔ اس لباس سے، اس سوٹ سے جو آپ نے اپنی خون کی کمائی سے پیسے خرچ کر کے بنایا ہے، جس کی آپ نے سالوں حفاظت کی ہے، جس کو آپ نے بہترین ڈرائی کلینروں میں بڑے بڑے پیسے دے کے دھلوایا ہے، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اس سوٹ سے آپ کا دل بھر جاتا ہے یا وہ سوٹ پھٹ جاتا ہے پرانا ہونے کی وجہ سے، اور آپ اس سوٹ سے اپنا ذہنی تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ اور جب اس سوٹ سے آپ کا ذہنی تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ بھی قیمت آپ نے دی ہو، آپ کے ذہن سے قیمت نکل جاتی ہے اور آپ اس سوٹ کو پھینک دیتے ہیں۔ بالکل یہی صورت آپ کی اصل جسم کی یعنی روح کی ہے کہ وہ ایک لباس بناتی ہے، اس لباس کو وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھاتی ہے۔ جوان ہوتا ہے وہ لباس، اور جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے اور روح کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ جب روح کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح آپ سوٹ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اسی طرح روح آپ کے جسمانی نظام کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور اس کی حیثیت بالکل وہی ہو جاتی ہے جو ایک پھینکے ہوئے لباس کی ہوتی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ روح کا اور لباس کا جو تعلق ہے یہ کیوں قائم ہے، یعنی آپ کا ظاہری وجود کیوں ہے اور آپ کا باطن وجود کیوں ہے۔ ظاہر وجود اور باطن وجود میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ظاہر وجود مادی روشنیوں میں نظر آتا ہے، ظاہر وجود مادی روشنیوں میں نظر آتا ہے، مادی آنکھ سے نظر آتا ہے، مادی دماغ پر اس کے تاثرات قائم ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس روحانی وجود مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ مثلا آپ سوتے ہیں، سونے کے بعد آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کسی کو آپ مارتے ہیں، کوئی آپ کو مارتا ہے۔ جب آپ کسی کو مارتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے میں نے کسی کی پٹائی کر دی، جب کوئی آپ کو مارتا ہے تب آپ کے چوٹ لگتی ہے، اور بیدار ہونے کے بعد اس چوٹ کا احساس بھی آپ کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جب آپ سو گئے، خواب کی حالت میں آپ کا جو ظاہر وجود ہے وہ نہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ لڑ رہا ہے، نہ اس نے کسی کو مارا ہے، نہ اس کو کسی نے مارا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک ظاہر وجود، ایک باطنی وجود۔ آدمی خواب میں کھاتا پیتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے اٹھتا ہے تو اگر اس نے بریانی کھائی تو اس کی خوشبو سے آتی ہے۔ آدمی اگر خواب میں کوئی دہشت ناک مقام پر جاتا ہے تو دہشت کی وجہ سے وہ کانپنے لگتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میرا جسم شرابور ہو گیا پسینے سے۔ اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دہشت کے پورے اثرات اس مادی جسم پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً جب آدمی اٹھتا ہے اس کا دل دھڑکتا ہوا ہوتا ہے، جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کے ماتھے پر اور پورے جسم پر اسی طرح پسینہ ہوتا ہے جس طرح خواب میں دیکھتا ہے۔ کوئی وہ خوشی کا خواب دیکھتا ہے تو جب بیدار ہوتا ہے اس کے اندر ایک خوشی کی لہریں اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے وہ باطنی وجود ہو، یہ ظاہری وجود ہو،
زندگی دو رخوں پر سفر کرتی ہے، اس لیے قانون یہ ہے کہ دو رخ کے علاوہ کوئی زندگی متحرک نہیں رہ سکتی، دو رخوں کے علاوہ کوئی وجود قائم نہیں رہ سکتا، دو رخوں کے علاوہ کسی وجود کی پیدائش ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین اثنین، قانون بنا دیا کہ ہم نے ہر چیز کو تخلیق کر دیا جوڑے دورے، زوجین کہتے ہیں جوڑے کو، زوجین اثنین ایک جوڑا دورا، زوجین اثنین ہر جوڑا دورا، ہم نے تخلیق کیا کائنات کو جوڑے جوڑے، اور ہر جوڑا دورا ہے زوجین اثنین۔ وہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ انسان کے اندر ایک باطنی وجود ہوتا ہے، ایک ظاہری وجود۔ تو یہ جو قانون بنا دو رخوں کا، وہ دو رخوں کا قانون اس لیے ترتیب پایا کہ اگر آدمی اپنے اندر موجود باطنی رخ سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کبھی اپنے خالق سے بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ خالق سے واقفیت کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ انسان دو رخوں سے مرکب ہے، ایک اس کا ظاہر رخ ہے اور ایک اس کا چھپا ہوا رخ ہے پردے میں۔ ظاہر اللہ تعالیٰ بھی پردے میں، ہزاروں کروڑ اربوں پردوں میں چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، سامنے بھی ہیں، وہ نا ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس لیے بنایا کہ خالق اور مخلوق دو رخ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ مخلوق اپنے دوسرے رخ یعنی باطن رخ سے واقف ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے اور میرا عرفان حاصل کرے۔ تو دو رخ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ باطنی رخ سے اپنے خالق کو پہچان سکیں اور اپنے خالق کا عرفان حاصل کریں۔ بس یہ تو یہاں تک آپ کا جہاں نوئی اشتراک تک یہ ساری اس کی تشریح ہوئی۔ جی کسان یہاں جو جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ پوری کائنات جو ہے دو رخوں پر تبدیل کی ہوئی، ہر چیز پہ دو رخ ہیں، نوع انسانی اور نوع جنات میں تو یہ دو رخ نظر آتے ہیں، لیکن فرشتوں میں دو رخ کے ساتھ فرشتے بھی دو رخ پر تبدیل کی۔ آپ نے فرشتوں کا خالق اللہ نہیں ہے؟ فرشتوں کا کیا جسم نہیں ہے؟ بھائی جو فرشتے کا آپ جسم تسلیم کرتے ہیں تو وہ جسم جو ہے وہ فرشتوں کا ظاہر رخ ہے، اور اس جسم کو جو چیز چلا رہی ہے ان کا باطن رخ ہے۔ جب جسم تسلیم کر لیا فرشتوں کا تو دو رخ تو ظاہر ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں فرشتوں میں روح نہیں ہوتی کیا؟ یہ روشنی تو آپ میں ہے، یہ کیا ہے آپ جو کھڑے ہیں روشنی تو ہے اور کیا ہے؟ اب تو بھائی سائنس نے اتنی ترقی کر لی، پتہ چل گیا کہ یہ گوشت پوش کا جسم بھی روشنی ہے، فرشتے تو ہے ہی روشنی، ہم سارے روشنی ہے۔ یہاں تک وہ پتہ کر لیا انہوں نے کہ ہر انسان کے اندر 2.25 واٹ بجلی کام کرتی ہے۔ انہوں نے سائنٹسٹ نے بیٹری کا بلب جلا دیا ہے جسم سے، تو آپ کو بھی روشنی نظر آتی ہے؟
सुबह 2 वाट बिजली बताते हैं इंसान के जिस्म में हर रोज दौड़ करती रहती है। और उससे उन्होंने इतना तजर्बा किया कि उससे वो बैटरी का छोटा जो बल्ब है वो चार्ज करके इंसान को जला दिया। फरिश्ते भी एक जिस्म है, से हम मादी जिस्म है। हमारे अंदर जो रोशनी है वो कसीफ रोशनियों से मादी जिस्म बना हुआ है। जिन्नात जो हैं उनके अंदर जो रोशनियां हैं वो हमसे कम कसीफ है। और फरिश्ते जो हैं वो जिन रोशनियों से फरिश्तों के जिस्म बने वो लतीफ रोशनी। फिर और फरिश्तों की किस्में भी बहुत सारी हैं। एक फरिश्ते ऐसे भी हैं जिनके अजसाम जो हैं वो तजल्लियात से बनी हुई है। वो रोशनी नूर से भी आगे चले, तजल्लियात से उनके जिस्म जो है, यानी ज़ाहिर जिस्म तजल्लियात से बने, लेकिन फिर भी उनके पीछे एक रूह काम है।